السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں خالد خان آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے، جس کا نام ہے خاتمہ اختلاف سیزن 2۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریم مدنی صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ سوالات جو میرے اور آپ کے ذہن میں اکثر و بیشتر اچھلتے رہتے ہیں۔ تو آئیے شیخ محترم کا استقبال کرتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ محترم، بہت بہت استقبال ہے آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ محترم، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مغرب کے اذان کے بعد سنتوں کو پڑھنے کا۔ کچھ لوگ شیخ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جنہیں یہ سنت پتہ ہی نہیں ہے۔ تو شیخ کیا ہے یہ مسئلہ؟ کیا یہ نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ مغرب کی اذان کے بعد ہلکی 2 سنتیں پڑھنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اور یہ سنت ایسی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری حدیث سے ثابت ہے۔ قولی، تقریری اور فعلی تینوں حدیث، تینوں قسم کی حدیث سے یہ ثابت ہے اور صحیح حدیث ہے، ضعیف نہیں، صحیح حدیث ہے۔ اس طرح کی تینوں طرح کی حدیثیں کسی اور سنت کے ساتھ شاید ہی مل پائیں۔ اچھا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام میں تینوں طرح کی احادیث ذکر فرمائی ہے۔ بدقسمتی سے ہند و پاک میں یہ رواج پڑ گیا، کیونکہ یہاں بہت ساری سنتیں غائب کر دی گئی تھی اور ان کی جگہ بدعتوں نے لے رکھی تھی۔ اس ہندوستان میں جب احیاء سنت کی تحریک چلی، مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کی تحریک، تو انہوں نے اس کا بڑے پیمانے پر بیان کیا، چرچا کی، اس پر عمل کیا۔ تب دوسرے لوگوں کو خیال آیا کہ یہ سنتیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اور یہ پڑھنا چاہیے۔ چونکہ پہلے سے لوگ پڑھتے نہیں تھے، ان سنتوں کو چھوڑے ہوئے تھے، تو شروع میں بڑی مزاحمت ہوئی، لوگوں نے بڑی مخالفتیں کی، یہاں تک کہ بعض جگہ تو لوگوں کو مارا پیٹا بھی۔ کیا بھئی جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے تو نماز پڑھ کے خامخواہ سب لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے اور نماز کو دیر کر رہا ہے جی، جبکہ وہ بیچارہ غلط کام نہیں کر رہا تھا، اچھا کام کر رہا تھا۔ تو 2 سبب ہوئے، ایک تو یہ جو تحریک چلی مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کی، اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے یہ سنت آئی۔ دوسرے، جب حجاز مقدس میں مکہ اور مدینہ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوا، حاجی لوگوں کا، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ہر دن مغرب کی اذان کے بعد 1-2 نہیں، سینکڑوں لوگ یہ 2 سنتیں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے اور تب مغرب کی نماز ہوتی ہے۔ تو اگر ان لوگوں نے، جنہوں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سنا، اس پر عمل نہیں کیا، تو کم سے کم اس کی مخالفت کا جذبہ ان کے اندر کم ہو گیا۔ میں آپ کو بتلاؤں، ہمارے یہاں دلی میں رمضان کا مہینہ تھا، تو ایک محلے میں لوگ مجھے لے گئے، وہاں افطار کی دعوت تھی، تو وہاں گئے نہیں تھے، ان لوگوں کی بڑی شکایتیں تھیں، تو ہم چلے گئے۔ مسجد ہمارے دوسرے بھائیوں کی تھی، تو اب وہاں پر ایک تو اذان دینے میں ان لوگوں نے دیر کی، پھر افطاری کافی لمبی کی، تو ہم نے افطار کر کے ہم نے کہا لاؤ سنتیں پڑھ لیتے ہیں، ہم نے سنت پڑھ لی۔ بعد میں نماز ہوئی، نماز پڑھ کے جب ہم چلنے لگے تو ایک صاحب نے روک لیا کہ ذرا صاحب سے بات کرنی ہے، تو ہم رک گئے، بیٹھے، میں نے کہا بتلائیے۔ کہنے لگے کہ آپ نے نماز مغرب سے پہلے کیا پڑھا؟ تو ہم نے کہا کہ 2 سنتیں پڑھی۔ تو یہ سنتیں کہاں سے نکالی آپ نے؟ میں نے کہا جہاں سے آپ نے مغرب کی نماز نکالی۔ کہنے لگے یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بات کیا ہوتی بھائی، آپ مغرب کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا ان سنتوں کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کہا ہے، کہاں کہا ہے؟ تو میں نے ان کو حدیث سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن شاء
کراہیت ان یتخذہ الناس سنتن۔ پوری حدیث جب سنائی تو کہنے لگے کہ آپ کو یہ حدیث آتی ہے، اب تک ہمارے علماء نے یہ حدیث نہ پڑھی تھی کیا؟ میں نے کہا یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو آپ اپنے علماء سے جا کر پوچھئے، آپ کے علماء نے پڑھی نہیں پڑھی مجھے کیا معلوم، یہ تو آپ اپنے علماء سے پوچھئے۔ اب جب کوئی بات ان کی نہیں چلی، کہنے لگے کہ میری عمر 50 سال کی ہے، میں نے 50 سال کی عمر میں کبھی کسی کو مغرب سے پہلے سنتیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، میں فلاں جگہ رہا فلاں جگہ رہا فلاں جگہ رہا۔ تو میں نے کہا کہ اور دیکھیے میری عمر اس زمانے میں 50 سے بھی کم تھی، تو میں نے کہا میری عمر اتنی ہے، آپ سے کم ہے، اور میں نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 50 بار میں نے لوگوں کو سنت پڑھتے بھی دیکھا ہے اور علماء کرام سے اس بارے میں سنا بھی ہے۔ اب ایک تجربہ تو آپ کا ہے اور ایک تجربہ میرا ہے، بولیے کسی بات مانی جائے؟ اور پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی صاحب میرے اور آپ کے تجربے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب رسول اکرم کی حدیث ہمیں مل گئی تو بات وہاں پر ختم ہو گئی، ہم نے آپ کو حدیث سنا دی، آپ بھی اسی کے جوڑ کی کوئی حدیث منع کی سنا دیں تو ہم چھوڑ دیں گے۔ کہنا ہم کوئی عالم ہے؟ میں نے کہا عالم نہیں ہے تو آپ عالم کو بلا لیں، امام صاحب کو بلا لیں۔ امام صاحب کو انہوں نے بلایا تو انہوں نے جب مسئلہ رکھا انہوں نے کہا بھئی مجھے نہیں معلوم، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ لا علمی کی وجہ سے ہم سنتوں سے عداوت اور نفرت کر رہے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا مغرب کی اذان کے بعد وہ 2 سنت پڑھ رہا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی تو یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ اگر وہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ پڑھنے کو بتلایا ہے، اگر یقین ہو جائے اس کی بات پر ہمیں جھگڑا ہی ختم ہو گیا، اور نہ ہوا تو ہم جن علماء پر اعتبار کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ بات اس کی صحیح ہے یا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام حدیث ہے بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذان کے درمیان میں نماز ہے۔ 2 اذان سے مراد ایک اذان اور ایک تکبیر۔ کیا فرمایا آپ نے؟ ہر وقت میں اذان کے بعد تکبیر سے پہلے نماز ہے، یعنی سنت نماز ہے، نفل نماز ہے۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، اس کے بعد ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ عصر کی ہوتی ہے، اس وقت بھی 4 رکعت پڑھنے کا ثبوت ہے اور سب لوگ مانتے ہیں۔ وقت اگر آپ کو ملے تو آپ 4 رکعت پڑھ لیجئے، اگر نہیں تو کم سے کم 2 پڑھ لیجئے تحیۃ المسجد۔ مغرب میں بھی پڑھ لیجئے آپ، عشاء میں ہم پڑھتے ہیں، عصر میں بھی قائل ہیں، ظہر میں بھی قائل ہیں، اور فجر میں بھی قائل ہیں۔ مغرب کے ساتھ ہم نے دشمنی باندھ رکھی ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ قولی، فعلی اور عملی حدیث موجود ہے جی، تو اس کے باوجود پھر مسلمان اس پہ زیادہ تر لوگ اصل میں لا علمی کی بنا پر انہوں نے سنا نہیں، علماء نے بتایا نہیں، اور جس فقہ پر وہ اعتماد کرتے ہیں ان فقہی کتابوں میں ان سنتوں کا تذکرہ نہیں، تو علماء نے بتایا نہیں۔ حدیث پڑھنے کا رواج نہیں ہمارے یہاں، مدارس میں پڑھی جاتی ہے تو تبرک کے لیے پڑھتے ہیں، مسئلہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے حدیث نہیں پڑھتے۔ اگر ہمارے یہاں رواج یہ ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو کچھ بھی ثابت ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم جھگڑا کیوں کھڑا کیے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں تو نہیں ہے، ہماری آپ کون ہیں بھائی؟ آپ مسلمان نہیں ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، رسول کو بھی مانتے ہیں، رسول کی بات نہیں مانتے، رسول کی بات بھی مانتے ہیں، تب پھر جھگڑا کائے کو کر رہے ہو بھائی؟ نہیں پڑھتے یہ الگ مسئلہ ہے، نہ پڑھنا الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کی مخالفت کر کے اس کا انکار کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں
اگر کوئی آدمی اذان کے بعد مسجد میں آتا تھا تو نظر ڈالتا تھا مسجد پہ تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ لوگ مغرب کے بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں سمجھتا تھا ایسا؟ اس لیے سمجھتا تھا کہ مغرب سے پہلے سنتیں پڑھنے کا کثرت سے رواج تھا، اس لیے وہ سمجھتا تھا، اس لیے ایسا سمجھتا تھا۔ ایک روایت میں ذکر کیا گیا کہ مغرب کی اذان سننے کے بعد صحابہ کرام دوڑتے تھے، یتبادرون الی السواری، ستونوں کی آڑ لے کر سنت ادا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جا کر اور ستون گھیر کے نماز پڑھنے کی عادت تھی، لہذا اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ اتنی ساری کھلی ہوئی صاف سری روایتیں ہونے کے باوجود بھی ہم نہ مانیں تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے، اپنی کوتاہی ہے۔ تو اختلاف تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن کیسے ہوگا؟ ہم یہ مان لیں کہ ہمارے اوپر ہمارے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ تو شیخ جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں یا جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی نا شیخ؟ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمارے علماء نے تو نہیں بتلایا، ہماری کتابوں میں تو نہیں لکھا ہے، ہمارے مسلک میں تو نہیں ہے، اور یہ دلیل تھوڑا ہی ہے، اور یہ دلیل نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ جو منع کرتے کہتے مغرب میں اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ 2 سنتیں پڑھیں؟ مغرب میں اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ 2 سنتیں پڑھیں؟ وہ تو بہت مختصر وقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو مختصر وقت ہو گیا، اب رمضان آنے دیجئے، ایک تو اذان لیٹ دیں گے 2-3 منٹ، اور پھر اس کے بعد 5 منٹ 10 منٹ خوب رپٹا کے افطاری کریں گے، پھر اس کے بعد نماز کھڑے کریں گے۔ رمضان میں کہاں سے وقت آ جاتا ہے؟ وقت وہی تو ہے یہ مغرب کا۔ یہ پوائنٹ آپ نے 2 دفعہ اس کو ذکر کیا، تو شیخ ٹائمنگ کیا ہوتا ہے؟ کب سورج ڈوبے اور کب مغرب کی اذان دی جائے؟ اس کا کچھ پیرامیٹر اسلام میں ہے؟ بھئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم، جب یہاں سے رات آئے اور یہاں سے دن جائے تو یہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ دن چلا گیا اور رات آ گئی تو دن کب جائے گا؟ جب سورج چھپ جائے گا۔ اور رات کب آئے گی؟ جب اندھیرا چھا جائے گا، سورج نہیں رہے گا۔ تو دن ادھر سے آیا اور رات ادھر سے آئی تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہوتے ہی اذان دینے کا حکم دیتے تھے اور دیر کرنے سے منع کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک وہ سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرتی رہے گی۔ افطاری میں جلدی کرنے کا مطلب بھی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وقت سے پہلے افطار کر لے گی، مطلب ہے بلا وجہ احتیاط کے چکر میں اس کو لیٹ نہیں کرے گی۔ لیٹ نہیں کرے گی تو نبی کی سنت پر چلتی رہے گی، اور احتیاط کے چکر میں بے احتیاطی کر کے جب دیر کر کے روزہ افطار کرے گی تو نبی کی سنت اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، تو وہ خیر و بھلائی سے چوک جائے گی۔ تو شیخ اذان لیٹ، اس کی وجہ سے سنتوں کا چھوڑنا اور پھر تمام چیزوں کی کوتاہیاں سامنے آ رہی ہیں۔ جی شیخ محترم، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہت ساری اس پہ حدیثیں ہیں، تو مسلمان پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سارے مسلمان کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں؟ بھئی مسلمان عمل حدیث پر نہیں کرتے، یہ نہیں جانتے آپ؟ یہی مسئلہ تھوڑا ہی ہے جی، مسئلہ تو پورے اسلام کا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام مسائل میں عمل حدیث پہ نہیں، لیکن عمل تو شیخ حدیث پہ ہی کرنا چاہیے نا؟ عمل حدیث پہ کرنا چاہیے۔ جی، یہ تو ویسا ہے نا کہ مسلمان کو نماز پڑھنا چاہیے، ہاں پڑھتے نہیں، لیکن پڑھتا تو نہیں نا، وہ مسئلہ ہے۔ مسلمان کو نیکی کرنا چاہیے اور برائی سے بچنا چاہیے، کرتا نہیں، لیکن بچتا ہے کیا؟ جی، ایسے ہی عمل تو اس کا حدیث پر ہونا چاہیے، لیکن حدیث پہ عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو
شافعی ہیں، ہم تو مالکی ہیں، ہم تو حنبلی ہیں، ہم تو حنفی ہیں۔ ارے بھائی تم سب کچھ تو بنے جا رہے ہو، کیا تم محمدی نہیں ہو؟ کیا رسول کے ماننے والے نہیں ہو؟ امام ابو حنیفہ تمہارے ہیں، امام شافعی تمہارے ہیں، امام مالک تمہارے ہیں، امام احمد بن حنبل تمہارے ہیں، اور رسول کس کے ہیں؟ غیروں کے ہیں کیا؟ ایک بار یہ بھی تو کہہ دو کہ رسول بھی ہمارے ہیں، کیوں نہیں کہتے؟ ان کے پاس یہ حدیث تو پہنچ گئی کہ رسول اکرم نے یہ کہا ہے، اپنے امام کا فرمان ان کے لفظوں کے ساتھ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اچھا، وہ تو امام صاحب کے کسی شاگرد نے، شاگرد کے شاگرد نے، کسی اور بعد کے فقیہ نے مسئلہ استنباط کیا اور کہا کہ امام صاحب نے ایسا فرمایا ہے، اس پر تو عمل کر رہا ہے بھائی، اور رسول اکرم کی صحیح سنت مل گئی، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے 20 تراویح کی 8 تراویح کی۔ جی شیخ، وہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے ہمارے پاس پورا۔ چھڑ جاتی ہے نا؟ بالکل چھڑتی ہے۔ اچھا، اس میں ہمارے بہت سارے بھائی یہ دلیل دیتے ہیں، وہاں پر مکہ میں مدینے میں 20 رکعت ہو رہی ہے، جی دیتے ہیں کہ نہیں؟ دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہے، وہ صحیح ہے اور اس کو ماننا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے۔ تو مکے میں مدینے میں ہر دن مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہی جماعت کھڑی کی جاتی ہے۔ یہ کیوں نہیں نظر آ رہا بھائیوں کو؟ یہ بات کیوں نہیں نظر آ رہی؟ صحیح۔ تو وہاں اس لیے کہ مکہ مدینے کا عمل دلیل ہے یا اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس لیے نہیں پیش کرتے 20 تراویح کو۔ وہ صرف عمل تو اپنے مذہب پر کرتے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے دیکھا کہ مکہ مدینے کا یہ عمل ہماری اس بات کو تقویت دے رہا ہے، اس لیے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر مکہ مدینے کے عمل کو واقعی وہ دلیل مانتے سمجھتے یا اس لائق جانتے کہ اس کو اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، تو پھر مغرب کی ان سنتوں کو بھی ادا کرنا چاہیے تھا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذان، 2 اذان سے مراد ایک اذان اور ایک تکبیر، اذان و تکبیر کے درمیان میں نفل نماز ہے ہر وقت میں۔ اس سے ثابت ہوئی مغرب بھی شامل ہے اس میں کہ نہیں ہے؟ ہر میں تو وہ بھی شامل ہوگی نا شیخ؟ ہر میں وہ بھی شامل ہے۔ پھر رسول اکرم فرماتے ہیں صلو قبل صلاۃ المغرب، صلاۃ مغرب، مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور صحیح حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، تو کیوں نہیں مان رہے اس کو؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس بات کو بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ اذان مغرب سننے کے بعد وہ ستونوں کی طرف کو تیزی کے ساتھ دوڑ لگا دیتے تھے تاکہ آڑ سے سنت پڑھنے کا موقع مل جائے۔ لیکن شیخ نماز میں تو دوڑ کے جانا منع ہے نا؟ نماز میں دوڑ کے جانا منع ہے؟ نماز کے لیے تو یہ مسجد ہی میں ہوتے تھے، یہ تبادرون کا مطلب جلدی کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے کوئی کشتی کے انداز میں دوڑ رہے ہیں، یہ وہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اتنی دلیلیں، رسول اکرم کا عمل، آپ کا فرمان، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے، احادیث صحیح ہیں، صرف اس شبہ سے کہ مغرب کا وقت تو بہت قلیل ہوتا ہے، وہاں سنتوں کی گنجائش کہاں نکلتی ہے، اس سے روکے پڑے ہیں۔ بالکل۔ جبکہ یہی مغرب کا وقت جب رمضان میں آتا ہے طویل ہو جاتا ہے، تو وہاں پر طویل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حدیث پر عمل کرنا مقصود نہیں ہے، منمانی پر کمر باندھی ہوئی ہے۔ تو ہم جس دن منمانی چھوڑ دیں گے،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے دل سے کہ ہمارے رسول ہیں اور آپ کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، یہ اختلاف باقی رہے گا؟ بالکل نہیں باقی رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اختلافات ختم کرنے کا سب سے بہترین نسخہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو دیکھا جائے کہ آپ کا طریقہ اس بارے میں کیا ہے، جو کچھ ہمیں ملے ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، جزاک اللہ شیخ، اختلاف اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ شیخ۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے اس مسئلے کو کتنے آسان طریقے سے اور آسان الفاظوں میں شیخ محترم نے سلجھا دیا۔ ہمارا اور آپ کا دین میں کچھ نہیں ہوتا، دنیا کے اندر آپ کا ہے اور ہمارا ہمارا ہے، لیکن دین کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے۔ شیخ نے بتایا ہمیں جو بھی مسئلوں کو حل کرنا ہے تو ہمیں صحیح حدیثوں کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اور اپنے مسئلوں کا وہاں سے حل ڈھونڈنا اور نکالنا پڑے گا۔ اسی نوٹ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔